محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور فلما الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكم عدو مبين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين. صاحب الصدر عظيم القدر مخدومی و مخدوم داعی حق و صداقت سید محمد ناصر شاہ صاحب متجر سامعین حضرات السلام علیکم. جناب 40 چرچ کے اندر مولانا قاری محمد غلام یاسین صاحب دی دعوت ناچی پہلے مرتبہ حاضر خدمت ہوئے. ناچی کی آمد حق و صداقت دیا گلاں سنن دی خاطر دین حق دا پیغام سنن دی خاطر دوست احباب کافریاں دی شکل بڑی بڑی دراز تشریف لے آئے ہیں. یہ شر فتنے واسطے نہیں آئے دین حق دی خاطر. میں نہ نہ پیسے گلے نہ گڈیاں گلیاں
نہ خوف میں مبتلا کیا یہ اپنی خوشی نال دین سنانا شرانگیز جلسے انہوں نے ہوتے ہیں جڑے گڈیاں پہلو نپ لیندے لوگوں خوف و ہراس لے جاندے لالچ لے جاندے اپنی شیطانی سیاست پاؤن کی خاطر انہوں نے جلسے قتل و غارت نہیں ہوتی رستے کے اندر لڑائیاں نہیں فساد نہیں ہوتے ایسے حالات اللہ تعالیٰ نہ چیز کے جلسے میں نہ اج تک 15 سال ہو گئے بول رہے ہیں یہ جی کیفیت نہ کوئی قتل و غارت کا بازار کبھی گرم ہوا نہ کبھی جلوس ہڑتال توڑ پھوڑ حصہ لیا ساڈا کام ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی وراثت سے خدمت کردے ہوئے دین حق کا پیغام پہنچانا یہ میں گل اس واسطے کی کہ شر پھیلانا ناچیز کے متعلق لکھوا چھوڑ دیتے ہیں کہ چشتی شرانگیز اندر جلسے میں چلا جائے اندر جلسہ نہ ہو اگر میں لاہور چل کے شر نہیں پھیلایا تو اتنے بھی اللہ تعالیٰ کا فضل شر نہیں پھیلایا ہاں یہ ہے کہ بات اندروں کانے جنہ کچھ نہ کچھ قوم کا لٹیا ہوا ہے وہ نہ سن کے گھبرا کے وہ پہلو ہی پیلے پی جاتے ہیں ہائے یہ آیا تو ساری دکانداری وہ پھر آن شرانگیزی کا نام دے دیں سارے بیان شرانگیزی کا نام دے دیں دشمن کے ہاتھ قلم اللہ تعالی شر کے خلاف سننا ہے اور حق اور خیر کا سچا بیان میں پورے موضوع لا چکی ہوں کہ توڑ پھوڑ جلوس ہنگامے یہ سب یہودی اسلام کا نام کو کل میں پورے موضوع لا چکی ہوں لاہور کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین جہاد جابر سلطان کو کلمہ حق کہنا ہے حق کا کلمہ بس اس وقت میں جناب کے سامنے قرآن مجید قصہ سیدنا آدم اور ابلیس کو قصہ سیدنا آدم اور ابلیس کے وچوں تو قرآن مجید دیاں اللہ تعالی دیاں نصیحت آموز گلاں سنا قرآن مجید دیاں اللہ تعالی دیاں نصیحت آموز گلاں سنا وہ گلاں ساڈے واسطے لمحہ فکریہ ہے مشعل راہ انتہائی زندگی کے رہنما اصول نے جنہاں تو بغیر مسلمان کا گزارا نہ دنیا نہ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ابلیس کا ایک واقعہ
تاریخ انسانی بھی ابتدا کے اندر پیش رونما ہوا. وہ واقعہ محض اتفاقی واقعہ نہیں، اللہ تبارک و تعالی کی طرفوں آدم علیہ السلام کی اولاد واسطے اللہ تعالی کی حکمت کے تحت ضروری ہدایات اور سبق آموز گلاں تا اللہ تعالی نے اس واقعے کو قرآن میں بڑے اہتمام نال مختلف تھاواں دے اوتے بیان فرمایا. اور قرآن مجید کیونکہ کسے بیان کرنے واسطے نہیں آیا، قرآن مجید کا مقصد انساناں دی رہنمائی، اس رہنمائی کی خاطر جیویں جیویں کسے تھان تے اللہ تبارک و تعالی اگے پیچھے کوئی ہدایت یا گلاں اتاری ہیں، انہاں دے وچ اس واقعے دا کچھ حصہ جڑا انہاں گلاں دے نال مناسبت رکھدا اس نوں اوتھے تھوڑا جہا لے آندا ہے، اس تو چند سبب سانو دتے، پھر کسی ہور مقام تے جا کے اور ہدایت کرنا کیتیاں اوتھے جا کے پھر واقعے اس واقعے میں اندر چند گلاں پھر لے کے اللہ تعالیٰ بیان فرما دیتی ہیں. اس طرح ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس واقعے کو اللہ تعالیٰ پیش فرمایا ہے. اس کا تمام تر قصہ واقعہ جو ہے اس کو ایک تھان سے سارا بیان نہیں کیتا اللہ تعالیٰ. کیوں کہ دسنا چاہتا ہے کہ میں گلاں صرف تہاڈی ہدایت واسطے لے رہا، میرا قصہ بیان کرنا مقصد نہیں، نہ قرآن کتنے بیان کرنے واسطے آیا ہے. سورت اعراف کے اندر شروع اللہ تعالی نے اس قصے سے چند گلاں کافی مفصل ذکر کی ہیں، تفصیل نال. جنہاں کے اندر اللہ تعالی نے ساڈے تے مسئلہ یہ کھولیا ہے کہ ابلیس آدم تے حوا دا پہلا دشمن. میری گل پہ توجہ، ابلیس آدم اور حوا سلام اللہ علیہما دا پہلا دشمن. پھر دشمنی جس کا جو سبب بنیا وہ بیان فرمایا ہے. اگے پھر دسیا ہے اس دشمنی جڑی ماری ہے نا، اپنی دشمنی آدم تے حوا نال جڑی ماری اس دے اندر اس لعنتی نے حربہ کی اختیار کیا. اس حربے میں بیان فرمایا ہے کہ ہر پائی نے کیا کرنا ہے کہ انہوں نے قسم دے کے آتا ہے وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین. کٹنا اس جنت دے وچوں سی، گل تے توجہ، کٹنا جنت دے وچوں سی، مال دی دشمنی سی. ہر باقی سو کھا کے آتا ہے، قسم کھا کے انی لکما لمن الناصحین. اے آدم حوا میں تہاڈا پکا خیر خواہاں تے خیر خواہاں دے وچوں ایک خیر خواہاں. یعنی جویں دوست بیلی ہوندے نے میں انہاں دے نال دا ایک دوست بیلی ہاں، میں دشمن نہ سمجھے. یہ نہ سمجھے کہ میں تھانوں کوئی نقصان دینا چاہتا نہ، میں تہاڈی خیر خواہی کرنا چاہتا. دشمن
دشمنی مار دیا جنت ایسی رحمت والی شہر کو دور کر دیا. ہر کا کیڑا پیار کرتا ہے دوستی بظاہر دوستی خیر کہانیاں قسماں وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین. ایسا لوگ پاگل ہو گئے ہیں ساری توجہ ہی پوری قرآن ملے قرآن کی آیات صرف چنی پھرتے ہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. وہابیاں اپنے مطلب سے چنیاں شیعہ اپنے مطلب سے چنیاں بریلیاں دو چار اپنے مطلب سے چنیاں باقی قرآن ہوئے اتنا نقصان دیکھنا پہ رہا ہے ورنہ قرآن میں ہوں مسلمان کا نقصان نہیں ہو سکتا. یہ پکی اٹل گل قرآن مجید کے ہوندیا مسلمان سمجھ آ رہی ہے گل نہیں ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ. اور قرآن مجید فرما رہا ہے وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین. قسم کا کھاتا ہے سیدنا آدم تے اما حوا دے اگے میں تواڈے خیر خواہاں وچوں ہاں تے تاکیداں ویکھو ایک قسم ایک انی بے شک پھر لکما لمن الناصحین لمن لا البتہ یقینا من الناصحین. خیر کا اللہ نے خیر کھاواں دوستاں دے وچوں ایک دوستاں ہوں یہ ہر پیار کر کے بابے آدم تے اما حوا نو اعتماد لے لیا. اور بابے آدم علیہ السلام اللہ تعالی کی قسم پہلی بار سنی. آپ اپنے مبارک دل شریف کے مطابق کہ اللہ کے نام کی قسم کون کوڑی کھا لے. وہ جی آپ کا دل مبارک صاف آپ کہ رب کے نام کی قسم اللہ کی مخلوق کھاوے یہ کیویں ہو سکتا ہے. آپ نے اس کی قسم سے اعتماد کیتا اس واسطے کہ یہ رب کا نام ہے خدا سرکار اس اعتماد کیتا. پتہ ہے اس اعتماد کی وجہ بابے آدم علیہ السلام کو کیویں دھرتی تے رونا پیا. توجہ ہے نا. ہوں سنگیو اس واقعہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی آج گل سانو دسی ہے نا کہ قسم کھاتی آدم تے حوا دے سامنے ابلیس نے یہ سانو اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کی اولاد ایک سبق پڑھایا ہے دکھایا ہدایت کی کہ دشمن تواڈے سامنے لاکھ قسماں کھاوے تواڈے فائدے دے جھلیو کبھی بھروسہ نہ کریا. توجہ نہیں فرمائی نے کبھی دشمن دیاں قسماں اس دے خیر خواہی دے دعوے تے اعتماد نہ کریا جے نہیں تے روندے ہی رہو. تساں سمجھیا ہے قصہ ہے بڑے قرآن بیان کر چھڈیا ہوا چلیا اے نہ سوچیا کہ جلیو کتھا نہیں کھانی بیان ہوا. یہ تہاڈی ساڈی ہدایت واسطے مالک کائنات نے سمجھ آ گیا. سبحان اللہ. سمجھ آ گیا.
کہ دشمن کا ایک بڑا بڑا طریقہ حربہ ہے دشمن خیر خاہی کے روپ میں چاہے انہوں نے سامنے حربہ نے خیر خاہی تسا ماں باپ کے واقعے تو عبرت کریا جی مڑ کدی کسی کے دھوکے چ نہ آیا جی اصول بن گئے کہ دشمن جدوں بھی دعوت دے کسی خیر سمجھا جی شر ہونا ہے بربادی ہونی ہے خیر حتیٰ کہ بزرگ فرماندے نے دشمن دودھ دے گا سمجھی مارن کا حق ہے بھاوے دشمن دنیا کا بھاوے دشمن دین کا دشمن کبھی بھی خیر خاہی کرے گا ایک اصول تھوڑے سامنے بھی موٹا اپنے دشمن دنیا کے دشمن کو تسی ایڈے چکنے رہتے ہو کوشش کرتے ہو کہ اس کا بننا نہ ملے ہے کوشش کرتے ہو اس نال گل نہ کری اس کی غمی خوشی شریک نہ ہو اس کے ہاتھ کو کوئی شے نہ لگے جیڑی شے کو دعوت دے گا کبھی بھی تسا اس سے اعتماد نہیں کرنا الحزن و سوء الظن بد اعتماد رہ کے بے اعتماد رہ کے ہمیشہ احتیاط برتو گے اپنے بالا دشمن کے بالا نہیں دیو ہے دنیا میں مسئلہ کا بیان کرنا دنیا کے اندر تا ہی کہ دنیا میں دشمن جہاں تا ہوگا بننے کا شریقے کا برادری کا ایویں کسی معمولی شاید تو لڑائی ہو گئی ہے ہوں تو پورا چکنا رہنا وہ دودھ پلاوے گا نہیں پیو گے چینی کھواوے گا زہر سمجھو گے چاہ پلانا چاہے گا برا کرو گے کبھی اس کے نیڑے بیٹھنا دوبارہ نہیں کرو گے ہاں جی یہ اصول بن چکے ہیں یہ ہے دنیاوی دشمن کے بارے جڑا دین کا دشمن ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ دنیا کا بھی دشمن ہوتا ہے عزت کا بھی دشمن ہوتا ہے جان کا بھی دشمن ہوتا ہے دونوں جہان کا دشمن ہوتا ہے جڑا دین کا دشمن ہوتا ہے دین کا دشمن بڑا ہوتا ہے دنیا کا دشمن چھوٹا ہوتا ہے دنیا کا دشمن جڑا ہے نا اس تو معافی دین کا حکم آیا کھڑا ہے معاف کر دو لیکن دین کے دشمن کو معافی دین دی کسے تھا کہ قرآن شریعت اجازت توجہ ہے ہوں کتنا اس واقعے کو یہ سامنے اصول آ گیا کہ دشمن جیڑی شے پسند کرے جیڑی شے وال بلاوے کبھی نہیں سمجھا جائے ساری تباہی ہوئی یہ دل بن گیا گل بولو بن گیا اسلام کے جتنے بھی اصول ہیں انہوں فطرت سلیمہ تسلیم کرو وہ دل آ لیکن ایک گل یاد رکھے جی میں گلا کرا گا نا ایک ہے نفس ایک ہے دل نفس ہے اور دل ہوتا ہے حقیقت پسند نفس وہ خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے اور دل جڑا ہے یہ حقیقت کے پیچھے چل رہا ہے میں جہاں گلا کرا تا دل آ کے گلا سچی اتوں جڑا نفس نفس یہ نال گمراہ کرنے دل میں کھلوتا ہے انہیں آخنا ہے پھر یار گلا تو ٹھیک نے پر ویک زمانہ آیا تو زمانہ انج تو پھر کی مومن پھر آخر نفس نو پرا مارا حقیقت کی گل ہے میں یہ مننا کیوں تیری نہیں اور جیڑا ہے منافق مومن کا دل نفس کے غالب ہوتا ہے اور منافق کا نفس دل ہوں
تسا اس کے پیچھے دل توڑ دو تو پھر سمجھ لیا کہ منافقت والی گل ہے جس معنی ہے چیز کی تصدیق کرے دل قیمت میں بہت بڑھ کے ہے تابندہ تو ہر یہ دل من جائے گل تو پھر آخیا جی کہ نفسا ہوں لکھ خواہش اپنے سامنے لیا نا اصل گل دل کی مننی ہے تیری نہیں مننی یہ ہوں امتحان تھوڑے ہوں یہ امتحان تھوڑے تصا کس کی مننی ہے کس کی نہیں مننی میرا تو فرض ہے کہ وہ گل کرا جی دل میں چوٹ مارے اس کسی طرح میں موقع لگے میں مڑ قسم کھا کے انہوں لے جا لیکن انہوں تھان نہیں لگی نہ نبیاں کو نہ ولیاں کو اللہ تعالیٰ صاف فرما دیتا سی اور شیطان بھی آخر کہ تیرے مقدس بندے سے میرا دا نہ چلے گا ہوں ایک لانتی نے تھان دیکھی کافراں دے دل انہوں تھان نظر آئی کہ کافر دا دل ہے یہ جا کہ میں ڈیرا لا بیٹھا گا نا تو اس کدی کٹن کی کچھ نہیں ایک روپ کا پاک نہیں ہے اس سے دوسرا روپ کا لہری وہ ہے کافر کیونکہ کافر کے تن من کے ابلیس جن بندے سے سوار ہوئے تو بندے کا منہ ہل بولنا کون جی جتنا بندے کو کٹو مارو سچ بظاہر بندے لیکن وجے کی حقیقت اس واسطے جن والے بندے کٹ کٹ کھلو اللہ تبارک و تعالی قرآن فرماتا ہے کافراں دے اوتے اساں کافراں تے منافقاں دے اوتے شیطان اس مسلط کر دیندے اللہ کے راستے تو ہٹائی رکھنا ہے تے کفر پلیتی شیطان پہ راہ چلائی رکھنا ہے اللہ تعالی قرآن کر کے فرمایا ہے دونوں قسم کے شیطان دشمن بان انجام کی خاطر قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس لوگوں اپنے رب سونے دی اس شیطان جیڑا دل وسوسے کا حملہ کر کے کسان پچھلے پیری من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة جنات تے انساناں دے شیطان جنات تے انسان شیطان کے شر تو اپنے رب دی پناہ مانگو ہوں یہ مطلب یہ نکلیا کہ شیطان دو قسم کے ہیں جیڑے وسوسہ کیا مطلب خیال شیطان ایک ہے من الجنت چھپے ہوئے وہ دستے نہیں دوسرے ہیں بناس
انسان یہ دستے ہیں. ہوں شیطان دھرتی پہ آیا وہ لانتی اس دے دو روپ بن گئے. ایک روپ چھپیا ایک ظاہر. ہوں شیطان کا وہ روپ جڑا دستا نہیں شیطان کا حملہ مومن دے اوپر کمزور رہتا ہے. کیوں کہ وہ جنس ہو رہے تو انسان کی جنس ہو رہے تو غیر جنس تو پھسنا اوکھا ہوتا ہے. جی شیطان ہے انسان وہ کیونکہ برا بھی ہو سکتا ہے. ابو جہل کو پیو بھی ہو سکتا ہے, کوئی ماں بھی ہو سکتا ہے, رشتے دار ہے آدم بھی ہو, لیکن ہے تو کافر سے ملاقات ہو آدم بھی ہو ناطے نال لگے ورگے انسان. لیکن انسانوں کے اتنے مسلط ہوا شیطان. اس لعنتی شیطان اس حملے بندہ اپنا ہم جنس دیکھ کے چھتی پھس جائے. توجہ نہیں فرمائی نے. ہوں میں تے سامنے موٹی جی گل کرنا. جن جڑے نے جن یہ شیطان دی جنس لکے نے. جن جن تے سامنے آوے کھلوو گے جتی چھٹ کے نہ کیونکہ جن بکری تمہیں انج ڈر لگا. اللہ تبارک و تعالی ادھر شیطان شر والے ادھر خیر والے پاسے نبی بنائے. فرشتے نہیں کرتے, حالانکہ فرشتے بھی ہدایت کا کام دے. فرشتے جس طرح شیطان برا خیال فرشتے نیک خیال کرتے, لیکن اللہ تعالی نے رسول فرشتے کیوں نہیں بھیجے؟ جنس بکری تھی. اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے یہاں سے کچھ لے نہیں سکنا. تا کر کے جب مکے کے مشرک کیا فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ اللہ تعالیٰ فرمایا اگر اپنے رسول کو فرشتہ بنو گے نا للبسنا علیہم ما یلبسون. اساں ہن بھی انہاں دے اوپر یہ پردہ رکھنے جڑا ہن رکھیا ہوا ہے. کیا مطلب؟ جیویں اساں ہن انہاں نوں انسان بنا کے بھیجا ہے نا, اگر فرشتہ ہوگا تو تاں بھی تہاڈے سامنے انسان بن کے ہونا سی, کیونکہ تساں فیض فرشتے تو نہیں لے سکتے ان کی شکل. تساں انسان جب فیض لگے گا تو ان واسطے انسان ہی چاہیے. نبیاں بشر کہ تسا آسان نہ فرشتے دے کے کھلو سکتے ہیں نہ جن دے کے کھلو. اللہ تبارک و تعالی فرشتوں رسول نے بھیجا, انسان بھیجا. کیوں؟ تاکہ فیض لئیے. ادھر شر والا پاسا جڑا شیطان کا سی نا اس لانتی کی چملیا, اس بندے چملیا. اس وہ بھی سمجھتا سی کہ میں جڑا فیض دینا نا میں بھی بندے چکا تاکہ بندے پھسے گا میرے خیال ہے. شیطان کے نام تو تیز بندے گھبرا نے نہ تو شیطان کسی نو چاپ ہو شیطان ہوگا شیطان کبھی شیطان ہندو سکھ کافر بھی شیطان کا نام پسند نہیں کرتے, لیکن وہ شیطان جڑے انسانی شکل ہیں انہوں نے پسند کرتے. ہوں سنگیا شیطان
بندے دے اوے دشمن نے جس طرح خود ابلیس دشمن جی اللہ تعالیٰ کر کے قرآن مجید کے اندر کافرانوں تے منافقانوں مسلمانوں دا دشمن قرار دیتا ہے آیا ہے ایمان نال دسا دے کسے تھان تے کافرانوں اللہ تعالیٰ تہاڈا دوست آکھیا منافقاں آکھیا سونا رب العالمین فرماندا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء میرے دشمنوں کبھی دوست نہ بنایا ہوں سنو دشمن یعنی کافر جدوں بھی مسلمان بلایا مسلمان قسم دے گا میں تیری خیر خائی کیا کرنا سمجھا جے بابے آدم والا دا شیطان اس لانتی دے وچ بیٹھ کے پیا لاؤندا ہے میں اتوں ویکھاں کہ وچ ویکھاں سمجھ لیا نہیں سمجھ لیا دشمنی شیطان کا بات ہے مسلمان کافر کبھی خیر کے کامل نہیں بلاوے جیسے مسلمان کی خیر ہو دل من رہا گل نہیں مانتا شیطان باب آدم کی اولاد کو کبھی خیر کے کامل اسی طرح کافر مسلمان کبھی خیر کے کامل جس کامل بلائے گا کفر کا کام ہونا ہے وہ دا انجام دنیا کی بربادی تے آخرت کی بربادی بھاوے روپ دوستی دے وچ وہ ظاہری فائدہ رکھی کھڑا ہوئے جی میں دھیان آتے دشمن جدو کسی اپنے دشمن کو زہر کھوانا ہوگا تو وہ یہ نہیں زہر کو تلی کے رکھ کے آ زہر نہیں کھانا کھانا کدی یہ بلا دودھ روٹی پھل چاہ میٹھی شے سونی شے زہر دور دور رہنا خیر کیوں یار میرے دل کیوں یار دشمن تھوڑے اچھا کئی دشمنیاں بھی مارتے ہیں کہ اج نواں نشا ہے ہیروئن پاؤڈر وہ ہیروئن تلاش اور لاندے بھی کیویں توجہ پہلو آپ کی دو چار کش نال بیٹھ کے آپ لوگ پھر شوق کریں ہے کیا تو سیانے آتے ہیں کہ نال بہن رنگ ضرور چڑھ جاتا ہوتا ہے کہ صحبت کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ حضور پاک سرکار نے فرمایا ہے ان الحجر الاسود کان ابيض من الثلج فسبدته خطايا بني آدم حجر اسود جب آسمان میں اترے حضور نے فرمایا برف تو ود چٹا سی کافر لوگ منافق لوگ ساڈے رنگ فسق فجور والے ہاتھ لاؤ انہاں دے گناہاں دا اثر اس پلیتی دا اثر حجر اسود وہ کالا وہ نام پی گیا حجرے حجرے بزرگ فرماندے نے جھلا پتھر سے صحبت کا اثر ہو گیا تو بچے گا سمجھ نہیں لگی پتھر پہ ہو گیا تو بچے گا یا تیرے تے اثر نہیں ہونا
غنیمتاں دتیاں نے ساڈا پیر باہو فرماوندا ہے فرماندا ہے نال تو سنگی او یارا سنگ نہ کریے ادرے کل نو لاج نہ لائیے اللہ تعالی جگہ جگہ قرآن کے اندر انہاں دشمنوں تو سانو خبردار دیتا ہے پر جڑے دشمن تو خبردار ہون دی بجائے دشمن دے یار بنے کھڑے ہیں جڑا سانو انہاں دشمنوں دے خلاف گل سناوے اتھاں او دے دشمن بن جاندے ہیں تو بڑا آ گیا دشمن لایا ہی کوئی ساڈا دشمن نہیں ہے وہ سمجھو دنیا کا دشمن ہوئے نا تو پشاور تو بدماش شخص کلاشن نال ہوتی جدھر گیا کلاشن کول مت پھرا جان دے دشمن کا خیال ہے دین ایمان دے دشمن کا کوئی خیال ہے وہ بیلی حوصلہ کر میں آگے تین کی دسنا چاہنا تین پتہ ہی نہیں یہ تو میری تمیز ہے میں پیڑ پہ بننا تاکہ اگوں میں جیڑی گل کٹا تیرا دل فوراً قبول کرے یہ حالے تمیز ہے قرآن کے حوالے ہوں شیطان دشمن حضرت غوث کو آیا میں خدا راضی ہو گیا عبادت بند کر دوں ہوں بدل کروں آپ فرمان دو چانن تھی آپ دیکھو کل جو خلاف شریعت دعوت کر دینا ہے میرے نانے پاک اللہ تعالیٰ کبھی نہیں آخیا تیرے تے میں راضیاں تے عبادت معاف کر سکتی ہے یہ جی گل پہ کرتا ہے کہڑے پاس پہ جاتی ہے آپ سوچیا پر سمجھ گئے کہ جیڑی دعوت شریعت کے خلاف ہے رب کی طرفوں نہیں یہ سجن کی طرفوں نہیں ہے کسی دشمن آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ودی عبادت تے میرے نانے پاک تے معاف نہیں تو میرے تے تو معاف کیوں تو شیطان ہے پھر ہن پاسا پرتا کے دوسرے رنگ کے جان کے آتا ہے عبد القادر تیرا علم بچا گیا آپ فرماندے نے موزیا موڑ ٹنگ پہ مارنا ہے میرے رب نے فضل بچایا ہے
جی تیرے غوث پاک دے کول انہیں رنگ روپ بٹا کے آتا ہے نا تو میں کوئی کسی باپ کی بولی نہیں. ہوں سجنا شیطان جیڑا شیطان چھپیا وہ بھی وسوسے پاؤں خیال پاؤں بھی جیڑا خیال ہوے گا تیری میری تباہی کا ہوے گا. خیر کا خیال شیطان جدو پاوے گا سمجھی اس خیر کئی شر. ہلیت الاولیاء کتاب امام ابو نعیم محدث اس لکھا ہے شیطان 99 نیکیاں کرا لینا ہے ایک برائی دے پیچھے. کنیاں نیکیاں وہ آتا 99 نیکیاں کر رہا ہے ایک برائی دکھا لیکن وہ تک میں تین لے جا گا اتنے ضرور چلی کیوں اس لانتی نو پتا ہے کہ میری لکھاں سالاں دی عبادت ایک دے پیچھے برباد ہو گئی. کیا 99 نہیں برباد ہو گئی؟ وہ تجربے کار ہے نا پرانا استاد پرانا پہلا سائنسدان ابلیس ہے. پتہ پہلا سائنسدان ابلیس. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام حکم پہ ہوتا ہے فرشتیاں سجدہ کرو. ابلیس آخر خلقتنی من نار خلقتہ من طین. مادے اپنے پہ نگاہ رکھنا مجھے پیدا کیا آگ سے اس کو مٹی. اس فضیلت کا معیار مادے نے سمجھا. توجہ فضیلت کا معیار میں اچھا ہوں میں اللہ سے معیار کی بنایا مادی ہے مادے نے بنایا ہے کہ وہ اس تو بنے میں اس تو بنے. فضیلت کا معیار اس خدا تو نہیں لیا. سائنسدان بھی یہ آخر ہیں کہ بندہ وہی افضل بہتر آلہ ہے جس میں اللہ سے معیار کی بنایا مادی ہے مادے نے بنایا ہے کہ وہ اس تو بنے میں اس تو بنے. فضیلت کا معیار اس خدا تو نہیں لیا. سائنسدان بھی یہ آخر ہیں کہ بندہ وہی افضل بہتر آلہ ہے جس کے پاس دنیا ہو سامان ہو مال ہو متا ہو. جس کے پاس دنیا کا سامان نہ ہو سینتی سامان نہ ہو وہ بندہ ہی نہیں. وہ ہے ڈنگر وہی نسل ابلیس دی فضیلت کا معیار قرار. اور اللہ تبارک و تعالی فضیلت کا معیار تقوی نو قرار دے. یا مالک کے کائنات نہیں فرماؤں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ دے نزدیک تھوڑے وچوں اعلی افضل ہوے جڑا زیادہ پرہیزگار ہے. کیا مطلب رب العالمین نے نہیں فرمایا کہ مٹی وچوں بنیا اگ وچوں بنیا سمن والا سودے والا دنیا والا گڈیاں والا کوٹھے والا آلے. نہ رب فرماتا ہے جڑا متقی ہے وہ آلے. حضرت بلال آلے. ابو جہل جانوراں تو بچ رہے کیوں؟ حضرت بلال کول تقوی سی. ابو جہل دے کول مال سی. بلال دے کول نیک اعمال سی. ہوں اتنے نقطہ ایک سمجھانا. حضرت فاروق اعظم کا ایک قول پیش کرنا. الحق ينطق على لسان عمر. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر دی زبان سے حق بول رہا ہے.
وہ ناطق بالحق والصواب زبان عمر دی فرماندا ہے تنقض غر الاسلام غربتاً غربتاً لما نشا فی ہے من لا یعرف الجاہلیت. حضرت عمر فرماتے ہیں اس اسلام دا رسا تندیاں تندیاں کر کے توڑ دیتا جانا ہے جدو اسلام دے راہبر پیشوا مسلماناں دے ان دے اٹھے بنے جنہاں نو جاہلیت دا پتہ نہیں. عمر فرماتے ہیں اسلام اس لیے رک جانا اسلام اس لیے ٹوٹ جانا جس لیے اسلام دے راہبر قوم دے ان دے ہون گے ملا یعرف الجاہلیت جڑے جاہلیت نو نہیں پہچان گے. کنوں نہیں پہچان گے؟ تساں جاہلیت پہچان دے جاہلیت کا کیا معنی کر دو دوستو؟ جیڑا سکول نہ جائے آدھے جائے جیڑا پڑھیا لکھا نہ ہوئے انہوں کی آدھے غلط. اللہ دے کئی ولی ایسے ہوئے جیڑے پڑھ لکھ نہیں تھن سکتے پڑھتے لکھتے نہیں تھن پڑھن لکھن جانتے لیکن اللہ تعالی دے کامل ولی ہو گزرے نے اور شریعت رسول نے او بریک تو بریک نقطے جانے والے. موٹی مثال درس نظامی ترتیب دین والے مولانا نظام الدین سہالوی یہ خواجہ عبدالرزاق ہاشمی رحمت اللہ علیہ جنا درس نظامی مدارس دینیا ترتیب دیتا تھی جس کی وجہ اس درس میں درس نظامی وہ مولانا نظام الدین سہالوی خواجہ عبدالرزاق ہاشمی انڈیا دے انہاں دے خلیفہ خواجہ عبدالرزاق ہاشمی چٹے ان پڑھ چٹے جدو مولانا نظام الدین سہالوی مرید ہوئے شگرد نے ایک نے اعتراض کیا کہ استاد شگرد تھی بڑا فلسفی وہ تھا کہ استاد علم دی شان نہیں نکل آئی ہیں یہ ان پڑھ چٹا جڑا کس طرح مرید بنے. ایک دن استاد شگرد اعتراض کرنے والے بہوں کھڑیا تے نال لے گئے بزرگ خواجہ عبدالرزاق ہاشمی دے کول. شگرد دے سینے وچ جتنا فلسفہ بھریا تھی نا یا بیٹھتا گیا خواجہ عبدالرزاق ہاشمی نے ہر گل فلسفے دی نپ نپ کے اس دے دل اس دا توڑ کیتا ہے رد کیتا ہے پھر اپنا اسلامی عقیدہ اس کو پیش کیتا ہے. ایک محفل دے اندر سارا فلسفہ او دا تباہ کر چھڈیا اور مصطفیٰ دا دین حق اس کو پیش کر چھڈیا. جدوں حق اے سن کے حق کا بکا ہویا نا تے آندا ہے راجپال معافی دے مینوں بھی مرید کر میں تے ایویں بھولے ہن چٹا پڑھ آکھے جاہل کیا ولی نو جاہل آکھدے ہو دا مطلب ہے ان پڑھ ہونا ان واقف ہونا ان جان ہونا جاہل ہونا. اسلام دی زبان جاہل کنوں پتہ کافر والا کم کافر والا کم کافر والی گل جس بندے دے کول ہوئے نا وہ بندہ اسلام دی زبان جاہل قرار پاندا ہے. جاہلیت آکھدے نو کہ کم ہوئے کافر والا بندہ اس کو سمجھے کہ یہ کام صحیح ہے اس کے اتنے قائم رہے. جڑا انہوں آخے کام غلط ہے انہوں آخے تو پرا مار میں صحیح جاننا
یعنی کیا مطلب؟ ایک حقیقت حال تو بے خبر ہے، دوسرا بے خبری نو علم سمجھتا ہے، اسلام میں جہل ہے۔ تا قرآن فرماندا ہے فَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، عورتوں کو حکم ہوا ہے پہلی جاہلیت دیاں عورتاں وانگوں اپنا زیب زینت سنگار غیر مردوں کے اگے مت کھولو۔ ہن ایتھے کافراں دا او عمل اس نو اللہ تعالیٰ جاہلیت قرار دیتا ہے۔ ہن سنگیا کافراں دی پسند، کافراں دا کم یہ ہوندا ہے جاہلیت۔ جاہل بندہ وہ جڑا اس کم پسند کرے، یہ اسلام تے توجہ، اسلام تے کافراں دی پسند کدی کٹے نہیں ہو سکتے، جویں شیطان دی پسند تے رحمان دی پسند ایک نہیں ہو سکتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کافر جس کا عمل بلاوے رب بھی اتے کا عمل بلاوے، نہ زمین آسمان کا فرق سمجھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں یہی مسئلے سمجھائے ہیں، کافر جڑے کم کرے گا وہ کم ہوے گا جاہلیت کا، اور جس کم وال رب بلاوے گا وہ کم ہوے گا اسلام کا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میری تمہید پوری۔ کافر جس کم ال پھٹے گا تینوں دعوت دے گا، اس سے تیری دنیا میں آخرت دونوں جہان تباہی ضرور ہونی ہے۔ اگر فائدہ ایک آنا ہوئے گا 10 آنے نقصان ضرور ہوگا۔ سمجھ آ گئی؟ اور مقام سے لے چلنا اللہ کا قرآن پھر واضح کر کے گل پر چلیے کتنا سورت آل عمران ساڈا رب العالمین جل مجدہ الکریم فرماتا ہے ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بہا۔ اے مسلمانوں، کافر تواڈے دے دشمن نے ان تمسسکم حسنۃ، اگر توانوں نیکی بھلائی خیر خالی مس کرے، قرآن دے لفظاں تے توجہ، خیر تے اچھائی توانوں خالی انج لگے تسؤہم، کافرانوں بری لگتی ہے تے بڑے سڑتے ہیں۔ لفظاں تے غور یار، خالی لگن گا مست دا ہے مست کرے تو کافر مر جاتا ہے، سڑتے ہیں۔ کوئی نہ نیکی لگے بھلائی تے خیر نہیں ہوئی نال لگی کیوں؟ وین تصبکم سیئۃ، مصیبت تکلیف آن پہنچے تسا اس ہو جاؤ مبتلا تے تڑپو مصیبت یفرحوا بہا، اس لیے کافر خوش ہوں گے۔ کافر قرآن سچ فرمایا سنگیو کہ نہیں ہے؟ اس تو اتنے آیا تھلے چند آیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر۔ اے ایمان والو، اپنوں کے سوا غیروں کو رازدار مت بناؤ۔ لعنتی رہبر رہ گئے انہیں ہیکا لا لا کے جھوٹے کسے سنائے، لیکن سچا رب کا قرآن۔ او ایمان والو، اپنوں کے سوا
غیروں کو رازدار مت بنانا. لا یعلونکم خبالا، تمہارے فساد میں کوتاہی نہیں کریں گے، کبھی کمی نہیں کریں. تھوڑا مشقت مصیبت تکلیفاں چرانا انہوں نے پسند لگتا ہے. قد بدت البغضاء من افواہہم، دشمنی انہوں دے منہ وچوں کھلی رہندی ہے، لیکن جڑی سینے دی دشمنی ہے وہ بہت وڈی ہے. اور اللہ تعالیٰ کہڑے لفظ سمجھاتا تھا، اور کہڑا انداز اپنا دا ایڈا واضح حالے اور کہڑا انداز اپنا. ہوں اس اصول میں کافر کبھی خیر خواہی نہیں کرے گا، اور جدوں کسی کام کی دعوت دے گا، کسی گل وال بلاوے گا، سمجھا جی تھوڑی تباہی ہونی ہے تو پہ بلا ہے، تمہیں مصیبت پا پیدا کرے گا، ایک آنا نقصان دے گا، سو آنا فائدہ ہوئے گا تھوڑا تے گھاٹا ہوئے گا زیادہ. شیطان آ گیا، توجہ، شیطان آ گیا اپنے سنگیاں والوں. وہ سنگی شیطان دے گدر جنہیں دھرتی دے اوپر شیطان ٹرتا پھردا ویکھنا ہوئے، وہ یہود نو سمجھو. کیڑی قوم؟ ایک ہے یہود، ایک ہے نصارا. کون؟ یہود شیطان کی دوستی ہے. کیوں؟ انتہائی دنیا پرست کمینا تے دنیا پرست شیطان دا انج سنگی بن گیا. شیطان دا دادا دنیا پرست کردا ہے. نصارا قوم جڑی نصارا ہے، نصارا سن راہب تارے کی دنیا، جنگلاں جھگیاں پا کے شادی بھی نہیں کرتے، رشتے دار ہر شے چھوڑ کے وکرے راہب بن کے دنیا ترک کر کے ذکر الہی کراندے سن. لیکن وہ گمراہ ہو گئے کہ انہوں نے یہ پتہ نہ چل سکیا کہ رب نو راضی کرنے کا طریقہ کی. یہود دنیا پرست ہو گئے، جان بوجھ کے انہوں نے دنیا پرستی کی تھی، اللہ تعالیٰ انہوں سے کیتا غضب. نصارا کے بارے فرماتا ہے وہ ہو گئے گمراہ. کیا مطلب؟ نصارا انہاں وچ دشمنی مسلماناں دی سی گھٹ، یہود تے سی بد. کیوں کہ یہود سن دنیا پرست تے نصارا سن درویشی پرست، راہب دنیا کلے رہنے والے، دنیا تو نفرت. اللہ تعالیٰ قرآن جڑا فرمایا ہے نا کہ مسلمانوں گھٹ دشمنی اگر دیکھو گے تو یہ ہے نصارا، ود تو ود پہلے نمبر پر دشمنی دیکھو گے تو ہے یہود. کیوں فرمایا؟ نصارا سن تارک الدنیا، یہود سن دنیا پرست. مسلمانوں دا دین یہ بھی ترک دنیا دا سبب. مسلمانوں دا دین جڑا دنیا کے استعمال نو حرام نہیں آتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا چھڈن نو پسند بڑا کرتا ہے. تا کر کے بابے فرید ورگے جن فقیر گزرے نے نا، وہ دنیا پرست اللہ دا فقیر نہیں بن سکتا. فقیر جدوں ہی بنیا ہے وہ ظاہر تے تارک کی دنیا ہی بنیا ہے. ہوں اللہ تعالیٰ کر کے دنیا پسند ہے، لیکن شریعت کے دائرے میں اور حد نہیں رکھتی. صحابہ کرام وانگو جنہ کوئی تارک دنیا ہوئے گا انہاں اللہ کا زیادہ محبوب ہوگا. اس سلسلے کے اندر تمہیں ایک حدیث پاک سناواں. حدیث باہ والا مشکات شریف کتاب الرقاق. حضور پاک نے صحابی فرماتے ہیں اتھا نبی پاک سرکار دے نال مدینہ شریف پاک تشریف لے گئے.
حضور پاک کے گھر کے سامنے گزرے، اس گھر کے اگے ایک کبا گنبد جا بنیا ہوا سی، توجہ گنبد بنیا سی، نبی پاک سرکار نے جدو اس گنبد کو دیکھا ہے، فضول گنبد گھر کے اگوں زینت سنگار واسطے، مکان کی زینت سنگار واسطے اگوں بنیا سی، سونے نبی پاک دیکھا دل مبارک کے اندر ناراض ہو کے اتوں ہی واپس مڑ آئے۔ صحابی فرماؤندے نے حضور پاک جدو اپنی مسجد شریف کے اندر آئے نے، پچھوں او بندہ جڑا گھر والا سی انصاری صحابی دی، وہ واپس حضور جناب حضور سرکار دے کول آیا، آن کے نبی پاک سرکار نو عرض کرتا ہے السلام علیکم، کچہری کے اندر حضور سرکار تشریف فرما، سرکار نے سلام کیتا ہے، فآرض عنہ نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ انور پھیریا ہے، ہاں جی وہ ادھر آن کے سلام کرتا ہے، حضور نے مڑ رخ انور پھیریا ہے، وہ ادھر آن کے سلام کرتا ہے، حضور نے پھر رخ انور پھیریا ہے، جدو کملی والے نے رخ انور بار بار پھیریا ہے، حضور دا صحابی سلام دا جواب آقا نہیں دیتا، رخ انور پھیریا، صحابی پریشان ہو گیا، صحابہ نو پوچھتا ہے یارو خیر ہے، حضور پاک میرے تے ناراض کیوں نے؟ صحابی عرض کرتے ہیں یارا نبی پاک تیرے گھر والے پاسے تشریف لے گئے سن، حضور پاک نے تیرے گھر کے اگوں گنبد بنیا ویکھے، حضور اتوں ناراض ہو کے واپس آ گئے نے۔ نبی پاک سرکار دی جدوں اے گل صحابی سنی نے، صحابی دی عاشق حضور دا نبی پاک سرکار نو نا پسند ہونے والی گل حضور دے صحابی کیویں برداشت کرن، فورن گئے نے جا کے جناب اس گنبد نو سٹیا ہے، زمین دے برابر کر چھڈیا ہے۔ نبی پاک سرکار جھٹ تو بعد ادھر تشریف لے گئے، ویکھیا گنبد گریا پایا ہے، آپ فرماندے نے بات ہوئے لگن گنبد ہو کبے نال کی بنیا ہے، صحابہ کرتے نے حضور صحابی نے گرا چھڈیا ہے، انصاری نے گرا چھڈیا ہے۔ نبی پاک سرکار پھر فرماندے نے اما ان کل بناء الوبال الا مالا اے مالا بد منہ، حضور سرکار نے فرمایا لوگوں خبردار، ہر عمارت بندے واسطے وبال ہے، مگر وہی عمارت بچ جاوے گی جیڑی عمارت ضرورت والی ہوے گی۔ صحابی بنایا گنبد، مصطفیٰ کریم فضول ویکھ کے تے برداشت نہیں فرمایا، سلام دا جواب بھی نہیں دیتا۔ اتوں پتہ لگا کہ ہر سلام دا جواب نہیں دینا چاہیے، ہاں سلام دا جواب بھی نہیں دیتا۔ نال جدوں گرا بیٹھا صحابی تے حضور ویکھ کے تے پھر فرماندے نے ہر عمارت یعنی فخر والی، فضول، تکبر والی بندے واسطے وبال ہے، صرف ضرورت دی عمارت وبال نہیں۔ کیا مطلب؟ دنیا چی وبال ہے تکبر والی عمارت کے بندہ اس عمارت کے پیچھے دین ایمان بیچے، دھی بہن اتنا برباد کرے، پھر جا کے 10-10 لاکھ روپے کا لیٹرین بناوے، ہے جی وہ معلوم ہویا نبی پاک نے فرمایا کہ ہر عمارت وبال ہے، صرف ضرورت دی وبال نہ ہوئے۔ حضور دا فرمانا دسدا ہے پیا، اور صحابی دا گنبد گرا کے حضور دا راضی ہونا دسدا ہے پیا۔ امتیو کہ دین دنیا پسند والا نہیں، یہ دین وہ ہے جڑا آخرت پسند کرتا۔ ہوں جڑے نصارا نے جنہ چیر سن وہ تارک دنیا تے راہ مسلمانوں کی انہوں او بھگت آن جان تعلق رکھتے تھے تو وہ مسلمانوں پسند بھی کرتے تھے۔ ہاں تا کر کے بابے فرید تے انہاں بزرگوں دے واقعات تساں پڑھو گے، فلانے راہب نال آپ نے ملاقات کی تھی، فلانے نال جنگل بیٹھا تھی، وہ پھر اگوں سبق دیندے سن تک کہ دنیا وہ آندے سن دنیا شاید کوئی تے دنیا نے گلاں نہ کرنیاں سر کہ دنیا نے اپنے سچ گلاں دے داتا جڑیاں کتاباں لکھیا ہے۔ لیکن سجنا یہودی کیوں دشمن بنے اسلام دے سخت و لعنتی دنیا پرست جیڑے اج دے نصارا نے اج دے انگریز عیسائی
یہ نام مراد ہیں یہود وچ فنا. یہ سائنس جو ادھر قدم رکھے یہ بنے دنیا پرست. ہوں جی دشمنی مسلمانوں کی ایک نمبر یہود سن اوے اج انگریز بنے. کیوں بھائی ہوں انگریز مسلمانوں مارن والے یا چنگی مت دین والے ہوں انہوں دی دشمنی ویکھو کہ وہ دونوں رل کے یہود بھی اور نصارا تھوڑی تباہی واسطے شیطان قسم کھاندے نے تے آندے نے ہم خیر وہ اساں تھانوں ترقی دینا وہ تھانوں شعور دینا وہ تھانوں تہذیب دینا تے جو کچھ دتی آندے نے کیتی کباڑا آندے نے. توجہ نہیں فرمائی ایویں ہے کہ نہیں؟ ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ. ہوں شیطان تو شیطان والی گل تے پڑھی ہونی یا سنی ہونی کہ خیر خائی دیا قسم کھا کے تے بابے آدم نے جنت میں بنایا. انگریز نے سوٹ تے سائنس والی چیزاں سامنے چکی. پہلی تباہی تیری یہ ہوئی ہے بابا آدم جنت چ نکلیا ہے تو میں دین چ نکل کر ایویں ہے. پہلے نمبر پہ اس ساڈے نال اے دا کھیڈیا نا خیر خاہی دا قسم ایک ترقی دینا. پہلے نمبر پہ اس تیرے دین پہ حملہ کیتا. دین ختم. اج تہاڈا دین جس نال تے دنیا تے بھی رحمت ہونی سی, قبر تے رحمت ہونی سی, حشر تے رحمت ہونی سی, اللہ دے قہر عذاب تو بچنا سی, وہی دین انہیں کھویا. قوم تعلیم لا دین, حکومت لا دین, نظام ہمیشہ دا شروع دا لا دین, نظام جمہوری لا دین, لا دین نظام اس لا دین حکومت اس جس حکومت کی نگاہ مومن توجہ نہیں فرمائی جائے. کیا مطلب کہ کافر تے مومن دی تمیز نہ ہو. اسلام دی حکومت تے کافر جدو رہندے نے وہ جزیہ دیندے نے, جزیہ وہ ذلیل خوار ہو کے رہتے ہیں. اور کفر کی حکومت کافر جزیہ نہیں دیندے, وہ مسلمان کوئی بات عزت پائی کھڑے ہوتے ہیں یا برابر عزت پاندے ہیں. لا دین حکومت کی نشانی ہے. اسلام کی حکومت دین کی حکومت کافر عہدہ نہیں لے سکتا, اور کفر کی حکومت کفر کی حکومت کافر بڑے تو بڑا عہدہ بھی لے, چھوٹے تو چھوٹا عہدہ بھی. یہ ہے کہ نہیں؟ بھگوان داس بھی آ سکتا, سکھ بھی آ سکتا, چوڑا بھی آ سکتا, مرزائی بھی آ سکتا, جبکہ اسلام کی حکومت حضرت سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں اسلام کی حکومت کافر منشی بھی نہیں بن سکتا. توجہ نہیں فرمائی کی نہیں بن سکتا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو موسیٰ اشعری صحابی تشریف لاتے ہیں مسجد نبوی کے اندر. حضرت ابو موسیٰ داخل ہو گئے, ایک بندہ انہوں نے نال باہر مسجد سے کھلوتا ہے. حضرت عمر پوچھتے نے باہر حضور باہر داخل ہوتا ہے, یہ چوڑا ہے عیسائی نصرانی. آپ فرماندے ہو ادھر آواز پہ آتا میرا برا ہے, ادھر آواز پہ کہڑا بیٹھا جڑا اتنے آتا چوڑا میرا برا ہے. اچھا اچھا میں پھر بول گیا ہوں, میں آواز دی آئی, میں پلیٹا کٹنا بیٹھا.
تو کی چاہنا بھائی یار تقریر کیوں کی کرنا میں آخر نسا نہیں ہونا تیرا اچھا اچھا سید یار تقریر کریے کمال وہ میں گل کرنا وہ میں گل کرنا پہ نفرانہ یار کی چل سکتا بولی کہ جنہ ویخیا انہوں کو پوچھ لو بھی نبی کی گل ٹھیک ہے کہ نہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ کہ جاؤ تو ستے سویا جی نا جنہ ویخیا انہوں نے پوچھ لو نبی کی سی تو آ میرے مسلمان بھائی آ میں تفسیر حل کرنا اس نور تو مراد کی نے میرے آقا امام الانبیاء مہاراج دے کاجل والے المشرا دے سینے والے بدوہا دے چہرے والے ید اللہ دے دسے نبوت والے میرے کریم آقا نے کہ نہیں جو نبی پاک دے فرمان سے ثابت ہو جائے اسی نور رب نے قرآن جو ثابت ہو جائے اسی نور تو دیکھنے والوں دے مشاہدے وچوں بھی ثابت ہو جائے کہ نبی نور ہے تو پھر من لینا چاہیے ذرا اچھی یاد سبحان اللہ آپ میرے مسلمان بھائی آؤ ادھر رب پہ فرمانا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین جی ایڈا سبحان اللہ کہتے ہیں پھر قرآن کا میف ہوگی آ گیا تھوڑے کو نور میں کہوں یہ تو مراد یہ تو مراد اللہ دا نبی ہے کہندا نہیں میں کہا چلو پوچھ لینے جنہاں نے تفسیر کی تھی تے سب تو پہلے تفسیر کرنے والا میرے نبی دا صحابی او دا نام اسم گرامی حضرت عبداللہ ابن عباس بخاری شریف پہ پڑھنا حدیث نہ ہوئے تے میں جھوٹا مشکات شریف پہ پڑھنا جلد تیجی پہ پڑھنا باب فضائل سید المرسلین پہ پڑھنا حدیث نمبر 4 پہ پڑھنا صفحہ نمبر 260 پہ پڑھنا حوالہ غلط ہوئے تے میں کوڑا جی حوالہ بھی ٹھیک ہوئے کہ پھر مر جانا ہے قبر میں تر جانا ہے کوئی کسی کا پرسانے حال نہیں ہونا اج ویخ کیڑیاں راہاں دا مسافر ہے اج ویخ لے کوئی بے مولوی ناراض ہو گیا کہ گزارا ہو جائے گا مفتی ناراض ہویا کہ گزارا ہو جائے گا مفکر ناراض ہو گیا گزارا ہو جائے گا پر سن لے رب کعبہ دی قسم کہ کملی والا ناراض ہو گیا تے کفر ہی ہو رہنا آپ میرے مسلمان بھائی ایسا سے میرے آقا امام الانبیاء مہاراج دے کاجل والے وہ رب دے پیارے محبوب نے جنہوں اپنی امت واسطے اللہ تعالیٰ نے سراپے رحمت بنا کے بھیجے آئے میں نہیں آتا میرا خود خدا پیا فرمانا ہے رب دا قرآن پیا پڑھنا 12-17 پیا پڑھنا سورت انبیاء پیا پڑھنا آیت نمبر 160 پیا پڑھنا آیت نہ ہوئے ترجمہ غلط کرا کہ میں جھوٹا جھوٹے تے خدا دی لعنت جی آیت بھی درست ہوئے ترجمہ بھی صحیح ہوئے کہ میں بیان کرنا ہوا کہ پھر من جانا چاہیے کہ رب نے یار نو کنیا شانہ دے کے بھیجے آئے سن رب دا قرآن سے تارا کرے اپنا ایمان خود رب فرماندا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اندر آ گئی پیچھے سیم آئی
اب میری سارے سبحان اللہ آخیا کرو. آخو پچھلے تھی سبحان اللہ. جنہیں جنہوں قرآن پیارے ہاتھ چک کے آخو سبحان اللہ. تا دل کہتے سون سون کھیڈن دے کہ وہ نہیں میں سون دینا. ہاں میرے کو بھی سو گے تو بس میرا بھی جمنا پونا. آپ میرے مسلمان بھائی رب فرمان دے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ مالا آگے کاجل والے بے شک سونے محبوبہ اثر آپ لوگ عالمین واسطے رحمت بنا کے بھیجے آئے. آپ میرے مسلمان بھائی آئے سایت مبارکہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی رحمت عامہ کا ذکر فرمایا کہ جب اپنی ربوبیت کا ذکر کرنے کا ویلا آیا تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین. یہ ترجمہ پتہ کی یہ صاحب جی آپ نماز میں پڑھنے سب تریفاں اللہ واسطے. بولو سب تریفاں کسی مفتی واسطے. ذرا بولو تو صحیح. کسی مفتی واسطے, کسی مولوی واسطے, کسی مفسر واسطے. کیونکہ الحمدللہ دا معنی ہے کہ سب تریفاں, ہر قسم دیا تریفاں, ہر ویلے دیا تریفاں, ہر طرح دیا تریفاں, ہر بندے دی طرفوں تریفاں ساری کہنے واسطے نے. مولوی واسطے یار بولو تو صحیح. مولوی واسطے, کسی مفتی واسطے, کسی مفکر واسطے, کسی شاعر واسطے, کسی نعت خواہ واسطے نہیں. کون کیا آخر ہے, کون کیا آخر ہے, خود رب کیا فرمانے ساری تریفاں میرے واسطے. ذرا غور سے کر. سورت فاتحہ وچ رب پیا فرماندا ہے خود کہ سب تریفاں میرے واسطے. اللہ ہی ہے نا آپ, یہ وہ قرآن ساری تریفاں میرے واسطے. میں جب پڑھی نا میں کہا ٹھیک ہے مالکا تیرے واسطے تریفاں نے تو چلو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جب تیرے واسطے نہیں تو تیرے سے نہیں. سانو کوئی تکلیف نہیں, سانو اسی خوش ہیں سارے مالک واسطے ساریا تاریفاں نے. پر جب اگے قرآن پڑھنا جب میں اگے پہنچا کے دیکھا پارا 22 پڑھیا سورت احزاب پڑھی ایت نمبر 45 پڑھی تو دوستوں میں بڑا حیران ہوا کہ اسے لکھا ہوئے یا ایھا النبی اونچی کہہ دے سبحان اللہ. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. وہ شانات عظمت والا خالق جہاں آندا ہے الحمدللہ رب العالمین ساری تعریفاں میرے واسطے. میں جب ایت پڑھی تھی وہ رب پیا محبوب Yeah.